نہیں 7ویں محرم سے دریا پہ پہرے لگ گئے، فوجیں آنا شروع ہوئی۔ اختلاف ہے اس روایت میں کہ کتنی فوج ہے۔ بہرحال 82 نفوس کے قتل کے لیے کم سے کم 5000 سے لے کر 22000 تک کی فوج کربلا میں اتار دی۔ نہر فرات پہ پہرا لگا اور پانی نے سکینہ کی روح کو آواز دی۔ پانی یہ سکینہ کیسے ملے، کس طرح سے تیری پیاس بجھے، ہے نہر پہ دشمن کی فوج ہے فولاد کی دیواروں کی طرح۔ پھر یہ 3 دن بھوکے پیاسے شہداء استقامت فی الدین کا وہ مظاہرہ کیا ہے کہ وہ فرشتے جو کل کہہ رہے تھے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ خون خرابہ پھیلانے والا انسان، یہ زمین پر فساد کرنے والا انسان، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے فرشتے، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتوں ہم وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ نتیجے میں بار بار فرشتوں نے دیکھا کہ جس انسان پہ تبصرہ کیا تھا انہوں نے، اس انسان کے فرشتوں نے یزیدیت کو تو دیکھا تھا، حسینیت پردہ صفا میں تھا، نعودیت کو تو دیکھا تھا، خلت پردہ صفا میں تھی، فرعونیت کو تو دیکھا تھا، موسیٰ پردہ صفا میں تھے، ابو جہل کو دیکھا تھا۔ یعنی اس کیریکٹر کے انسانوں پر ان کی نظر تھی، مگر ان پر نظر نہیں تھی فرشتوں کی جو آگ میں جا کے عبادت کا مزہ لے رہے تھے، جو بے وادن غیر ذی زرعین کی منزل میں مولا کی اطاعت کر رہے تھے، اور ہر طرف پر فرشتوں سے قدرت مخاطب تھی۔ فرشتوں یہ وہی انسان ہے، اس کے 2 رخ، تم نے اس کا نیگیٹو رخ تو دیکھا تھا، ذرا اس کا پوزیٹو رخ بھی تو دیکھو، کس طرح سے اپنی قربانیاں میرے نام پر دے رہا ہے۔ حضرات آخری وقت امام پاک کا آتا ہے، ایک ایک کر کے لوگ شہید کیے جاتے ہیں، مگر جو بیعت مانگی تھی یزید نے، کیا وہ بیعت کسی صحابی نے کر دی؟ قسم خدا کی مفہوم میں بیعت کو سمجھنے والے اہل بیت اور اہل بیت کے اصحاب کو سلام، کیا مفہوم بیعت سمجھا تھا انہوں نے؟ آج تو بیعت چند ہزار روپے لے کر کے لوگ کر موجودہ حکومت کی۔ ارے آدمی تو آدمی بیعت کر رہا ہے، مشینیں بھی بیعت کر رہی ہیں، اور ڈالو کسی کو ملتا ہے ان کو، مگر واہ کیا بیعت کو سمجھا تھا۔ ایک ایک بچے نے جان دے دی، کسی کی بیعت نہیں کی، اور نتیجے میں آخری وقت جب امام پاک کا آتا ہے، رات میں شب شہادت، دونوں بھائی بہن ایک مرتبہ کو سوچ رہے ہیں، بہن اٹھی اور بھائی کے پاس سیدہ زینب، اور آ کر بھائی کی گردن کو بوسا دیا بہن نے، اور اپنی جگہ بیٹھ۔ پھر تھوڑی دیر میں امام اٹھے اور جا کر اپنی بہن کی کلائیوں کو بوسا دیا۔ اب یہ فلسفے ہیں نا سب۔ تو امام نے پوچھا بہن، آپ نے میری گردن کو کیوں بوسا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کل دیکھ رہی ہوں، کل بوسا گاہ مصطفیٰ پر شمر کا خنجر چلے گا، اور میں اس مقدس گردن کو چوم رہی ہوں جو گردن باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر چکی۔ مگر بھیا حسین، آپ نے میری کلائی کو کیوں چوما؟ امام کہتے ہیں بہن، میں اپنی شہادت کے بعد تیری گرفتاری دیکھ رہا ہوں، تیرے مقدس ہاتھوں میں ظلم و جبر کی زنجیریں دیکھ رہا ہوں، اس لیے بہن کی کلائی میں نے چومی۔ آخری وقت آیا، سب شہید ہو گئے،
کسی نے بیعت نہیں. امام میدان میں 72 زخم امام کے وجود پر ہیں. آخری وقت آ رہا ہے امام, شمر سینے میں سوار, ایک ہیبتناک شیر خدا کی دہاڑ نکلی, پورا وجود خون میں نہایا ہوا ہے, لہو سے تربتر ہے حسین, اور فرمایا ظالم ہٹ میرے سینے سے, مجھے باپ کی وراثت کا حق ادا کرنے دے. سچا وارث ہوں علی اور نبی کا, وراثت پہ وہ سجدہ دے کے گئے, اور پھر آسمان کی طرف نظر کی, اے میرے مالک آخری وقت ہے میرا, میرے نانا کی امت اس وقت نماز فرض ادا کر رہی ہوگی, جنہیں پانی ملا وہ وضو کر کے تیری عبادت کر رہے ہوں گے, جنہیں پانی نہیں ملا تیمم کر کے تیرا سجدہ کر رہے ہوں گے. تیرا حسین تو آج پانی سے بھی اور تیمم سے بھی معذور, بدن میں اتنی سکت نہیں کہ زمین کا تیمم کیا جائے, فرض کو ہر حال میں ادا کرنا ہے, نماز کسی قیمت پر نہیں چھوڑنی ہے. امام حسین نے اپنے آخری وقت میں جو ہمیں پیغام دیا اور مذہبی عشق کا ایک نیا باب کھولا, جب وضو عبادت کرنی ہے وضو کرو, پانی نہیں ملتا تیمم کرو. امام کے پاس تو نہ پانی ہے اور نہ زمین پر اتنی طاقت اور بساط ہے کہ امام کے بدن کا خون تو نچوڑا جا چکا ہے کہ امام زمین سے وضو کر لیتے, زمین سے تیمم کر لیتے. آسمان عظمت کی طرف نظر اٹھایا, اے مولا حجرے عفت کے پالوں کو دے, اے مالک عصمت نبوت کے لالوں کو دے, اے مالک جنہیں تو نے پاک طیب و طاہر کیا ہے انہیں دے, اے مالک جن کے نانا کو کوثر تو نے دیا ہے انہیں دے, اے مالک جنہوں نے عقیدہ اور ایمان کا کی پیاس دنیا کی بجھائی ہے انہیں دے, اے مالک جنہوں نے اخلاص و وفا اور رسالہ و قربانی کی راہ دنیا کو دکھائی ہے آج انہیں دے, اور دیکھ کوئی بھی اس ظالم کی بیعت نہیں کر رہا ہے. مولا اب آخری سجدہ حسین کرنے جا رہا ہے, پانی نہیں نہ صحیح, تیمم کرنے کی طاقت نہ صحیح نہ صحیح, حسین اپنے خون میں نہا کر اپنے لہو سے وضو کر کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہے. زبان مبارک سے سبحان رب الاعلیٰ نکلتا ہے اور ظالم کا خنجر درد کے پار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان شب ماتم آئے, شام قریب آئے, رات بھر سے گرانیاں تنہا, بھوک کا عالم, شہیدوں کے جسم پر خاک اڑا رہی ہے کربلا کی. ہاں کیسی مصیبت کی رات گزری ہوگی, اور صبح سویرے زنجیروں میں باندھ دیے گئے لوگ, لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. یہ بات آپ نے بار بار سنی ہے مگر بار بار سننے کی ہے. لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے, اور جب چلا ہے یہ کارواں کربلا سے, کیا کیا نظر پڑی ہوگی شہیدوں پر, کچل کے رکھ دیے گئے تھے ایک لاش کو. جب یہ چلا کارواں تو حضرت زینب نے امام حسین علیہ السلام کی بیوی شہربانوں اور انہیں رباب کو پوچھا, آپ کے بیٹے شہید ہوئے, تسلی دے رہی ہیں حضرت زینب, پوچھا دے رہی ہیں, ایک ایک شہیدوں کے وارثوں کو پوچھا دے رہی ہیں. ماں ہے تو ماں کو پوچھا دے رہی ہیں, باپ ہے تو باپ کو پوچھا دے رہی ہیں, بھائی ہے تو بھائی کو پوچھا دے رہی ہیں. جب کربلا سے نکلنے لگی تو دو معصوموں کی آواز میں کان میں سرگوشی کی, ماں اکبر کی ماں کو تو تم نے دلاسا دے دیا, اصغر کی ماں کو تم نے دلاسا دے دیا, ماں ہم اولو محمد کی ماں کو دلاسا کون دے گا؟ صبر کی پیکر, خاتون جنت کی شہزادی, صبر و استقامت کا وہ پہاڑ ہے کہ مولانا میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کربلا کے سب سے بڑے شہید کا نام ہے زینب پاک. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ گردنیں جن کی بھی کٹی ایک بار کٹی, اس کے بعد گردن نہیں کٹی. جسم و جان کی گردن ایک بار کٹتی ہے اور آدمی ایک بار شہید ہوتا ہے. زینب
تو کنٹینیو شہادت پہ شہادت دے رہی ہے. جب حسین کی گردن کٹی تب تیری شہادت ہو گئی. جب علی اکبر کی گردن کٹی تب تیری شہادت ہو گئی. جب حضرت اصغر کی گردن کٹی تب تیری شہادت ہو گئی. جب قاسم نوشاد لوٹے گئے تب تیری شہادت ہو گئی. جب تیرے بچے اور لائے گئے تیری بارگاہ میں تب تیری شہادت ہو گئی. جب تیرے دوسرے بچے لائے گئے محمد تب تیری شہادت ہو گئی. اور اتنی ہی شہادت نہیں ہے، قتیل کی شہادت بار بار ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، احساس کا جو قتیل ہوتا ہے اس سے زیادہ تکلیف کسی کو بھی نہیں پہنچتی ہے. جب کربلا آئی تھی تب بھی زحمتوں کی قتیل تھی وہ. جب کربلا میں ظلم ہو رہا تھا تب بھی زحمتوں کی قتیل تھی وہ. جب شہیدوں کی شہادت ہو رہی تھی تب بھی ہر شہید کی شہادت پر ان کے احساسات قتل ہو رہے تھے. اب جب چل رہی ہے قیادت کرتے ہوئے تو راستے میں ان کی شہادت ہو رہی ہے. کوفہ کے بازار سے گزر رہی ہیں تو ان کو مولا کا دور یاد آتا ہے. اس وقت ان کی شہادت ہوتی ہے. جس وقت کوفہ میں اذان دی ہے اذان دینے والے مؤذن نے اور اس وقت تڑپ گئی ہیں، پھر ان کی شہادت ہوئی. کہتے ہیں یہ کہتی ہے معبود ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، کیسے تیرا سجدہ کروں؟ اشاروں کے سجدے قبول کر لے مولا، اشاروں کے کنارے پہ سجدے قبول کر لے مولا. یہ وہ زینب ہیں جو رستے بھر شہید ہوتی ہوئی چلی ہیں، دنیا میں زندہ ہیں مگر شہید ہیں. یہ ارمانوں کی شہادت ہے، یہ احساسات کی شہادت ہے، یہ خیالات کی شہادت ہے. یہ تصور میں معلوم نہیں کتنی شہادتوں سے سیدہ زینب گزری ہیں. اور یہ قافلہ اس ملعون کے دربار سے نکل کر جب نیزوں پہ سروں کو رکھ کر کے کوفہ سے روانہ کیا گیا ابن زیاد کے دربار سے شام پہنچا. یزید کا دربار سجایا گیا. اس قافلے کو دیکھنے کے لیے پورا شہر دمشق گھوما. دمشق میں ایک بازار ہے، بازار شام. اس بازار شام میں جب یہ کارواں آیا تو امٹ پڑی بھیڑ دیکھنے کی. اچھا ایک بات اور بتا دوں آپ، ادھر سے بھی یہ گزرے، چھپا چھپا کر کے گزرے مسلمان، مگر جب دارالخلافہ میں آ گئے تو اب چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں. مگر جہاں جہاں مسلمان ملے اور پوچھتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کن لوگوں کا سر ہے، یہ کون سے قیدی ہیں، تو جانتے ہو کیا کہا جاتا تھا؟ ارے کچھ باغی تھے جنہوں نے حکومت سے بغاوت کیا تھا، ان کو کچل دیا گیا، ان کے پاس سے قید کر کے لائے گئے. کوئی نہیں بتاتا تھا کہ یہ آل محمد ہیں، کوئی نہیں بتاتا تھا کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے. قسم خدا کی اگر راستے ہی میں مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا، اس لیے کہ اور عام مسلمانوں کا تو نہ کوفہ سے کوئی تعلق تھا نہ دمشق سے کوئی تعلق تھا. ایک طوفان اٹھتا اور کوفہ سے یہ کارواں جو گزرا تھا اور شام پہنچایا گیا تھا. یہ قیدیوں کا قافلہ بعد میں شام کو پہنچتا اور اہل بیت کے عاشق پہلے پہنچے. مگر شدنی جب وہاں قافلہ پہنچا لوگوں نے دیکھنا شروع کیا. عورتیں حجاب میں تھیں، چھتوں پہ ہوتا ہے، چھتوں پہ لوگ کون لوگ آئے کون لوگ آئے کون لوگ. بعد میں کچھ قیدی آئے ہیں، کچھ باغی تھے جنہوں نے سر کاٹ دیا گیا، نظر پہ لگا دیا گیا، یزید نے اپنے دربار میں بلایا. دیکھتے تھے حضرت زینب کی آپ اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپاتی تھی. حضرت زینب کی نگاہ جب حجاب میں عورتوں پر پڑی تب تڑپی. کہا واہ محمد، میرے نانا میری خبر نہیں، یہ تو انتہا ہے ظلم کی نانا. آپ نے جس امت کو پردہ دیا تھا اسی امت سے آپ کی بیٹی کا پردہ چھین دیا. ایک 85 سال کی عورت اوپر سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی. اپنی چند کنیزوں کو لے کر، سہیلیوں کو لے کر وہ اوپر سے نیچے ہوئی برے حال میں دیکھ رہی تھی. کچھ کپڑے لے کر، کچھ چادریں لے کر، کچھ کھانا لے کر، کچھ پانی لے کر، اور قیدیوں کے پاس آ گئے. کہا یہ ہماری طرف سے نہ رہے قیدیوں. حضرت زینب نے کہا محترمہ، پورے راستے میں کوئی بھی ایسا ہمدرد نہیں ملا جس نے ہمارے ساتھ یہ ہمدردی کا طریقہ اختیار کیا.
آپ کون ہیں اور کیوں ہم بے کس غریب الدیار مسافروں پہ آپ کو رحم آیا؟ تو حضرت شروع نے کہا کہ قیدیو سنو، میں اپنی مالکین کی بہت وفادار کنیز ہوں، میں اپنی مالکین کی بہت وفادار کنیز ہوں۔ جوانی میں میری ایک مالکین تھی، میں اس کی خدمت گزار تھی، اور جوانی کے زمانے میں میں مدینے میں رہتی تھی اور اپنی مالکین کی خدمت کرتی تھی۔ کہا آپ اپنی مالکین کا نام بتائیں۔ کہا میں کیا تمہیں بتاؤں، میری مالکین سے اچھی دنیا میں کوئی اور نہیں۔ میری مالکین کے 2 بچے تھے، مجھے وہ دونوں بچے بھی یاد آتے ہیں، اور میری مالکین کی گود میں گڑیا تھی، وہ گڑیا بھی مجھے یاد آتی ہے۔ آپ کی مالکین کا نام کیا تھا؟ میری مالکین کا نام تھا خاتون جنت، میری مالکین کا نام تھا فاطمہ الزہرا شہزادی رسول، اور بچوں کا نام تھا حسن اور حسین، اور میری مالکین کی گڑیا کا نام تھا زینب۔ میں اپنی مالکین کے پاس ہوئی، جب میں اپنے ملک آنے لگی تو میں نے اپنی مالکین سے کہا ہے خاتون جنت، مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے کہ میں زندگی پر اس نصیحت پہ عمل کروں۔ تو میری مالکین نے کہا تھا، خاتون جنت نے کہا تھا، جا تجھے نصیحت یہ کرتی ہوں کہ جب کبھی کوئی قیدی دیکھنا، مظلوموں کے کٹے ہوئے سر دیکھنا، انہیں پانی پلا دینا، انہیں کھانا کھلا دینا، ان کے سروں پہ اگر کپڑوں اور چادروں کا سایہ نہیں ہے تو کپڑے اور چادروں کا سایہ کر دیں۔ اس لیے اے غریب الدیار مسافروں، میں اپنی مالکین کی نصیحت پہ عمل کر کے تمہاری خدمت کر رہی ہوں، مگر کیا تم لوگ بتا سکتے ہو تم ہو کون؟ چہرے اتنے نورانی تو میں نے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے کہا جی آپ تھوڑا سا اپنی یادداشت کو لے آئے سامنے تو سارے راز کھل جائیں گے، ہم کیا بتائیں آپ؟ اس سر پہ نگاہ ڈالیے جو میرے پہ ہے، تو غور کیجیے، جب نظر ڈالی ہے اس عورت نے اور تھوڑی دیر کے لیے سر اور چہرے کو پڑھا تو چلا پڑی، یا حسین، کہتے میرے حسین کا سر ہے، اور اب میری سمجھ میں بات آ گئی کہ وہ میرا حسین ہے اور یہ میری شہزادی زینب ہے۔ فرمایا ہاں، وہ حسین صرف آپ ہی کا حسین نہیں ہے، سب وہ ساری انسانیت کا حسین، ساری آدمیت کا حسین۔ اب لوگوں کو پتہ چلا یہ خاندان نبوت کا تھا۔ اب یہ جو یزید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے بڑا اچھا برتاؤ کیا، فلانا کیا، ٹھکانا کیا، کیوں کہا جا رہا ہے؟ مسئلہ بڑی عجیب ہوتی ہیں، کیا مودی قرآن کی آیت نہیں پڑھتا؟ ہر ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے عوام کو دل فریب دھوکے دیتا ہے۔ یزید نے اگر اہل بیت نبوت کے ساتھ اور قیدیوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک بھی کیا تو اس بنیاد پر نہیں کہ ان کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی محبت کی، اس بنیاد پر زینب پاک کے خطبے نے یزید کی حکومت کی چولے ہلا دی تھی۔ دربار یزیدی میں جب زینب پاک کا پرجلال خطبہ علی کی زبان میں جاری ہوا، اسی دوران ایک شامی آیا اور امام حسین کی بیٹی صرف حضرت سکینہ ہی نہیں تھی وہاں،
ایک اور جوان بیٹی، ان پر اس شامی کی نظر پڑی اور اس نے یزید سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی دے دو۔ حضرت زینب بنت وکیل، تمہاری یہ ہمت کہ خاندان نبوت کی محاضرات پر نظر ڈالو گے؟ اب اس شامی کی سنگتر سے کیا کہا آپ نے؟ کون لوگ ہو آپ؟ آپ نے کہا میں نبی کی نواسی، یہ نبی کے نواسی کی بیٹی۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہزادی معاف کر دو، اس کتے یزید نے کن لوگوں کو قتل کیا ہے اور کن لوگوں کو قیدی بنایا ہے، لعنت ہے اس کے اوپر۔ اسی وقت گرفتار کر لیا گیا اور وہی سامنے تھا۔ اس پوری کہانی کا اختتام ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی ظلم سے صبر ہارا نہیں ہے اور کبھی صبر سے جب جیتا نہیں ہے۔ جب آئے مقابل تمہاری رسیدی مثال شہید کربلا دیتے رہنا۔ آج گناہ کے ساتھ جو احساس گناہ ہم جیسے مسلمانوں میں موجود ہے، یہ ضمیر کو آزاد کروانے والے حسین کی وجہ سے۔ ظلم کے ساتھ آج اگر مسلمانوں میں احساس ظلم نہیں موجود ہے تو یہ ضمیر کو زندہ کرنے والے حسین کے نام سے ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، یزید چاہتا تھا کہ ظلم کے ساتھ احساس ظلم بھی فنا ہو جائے اور گناہ کے ساتھ مسلمانوں کا احساس گناہ بھی فنا ہو جائے۔ اور جب ظلم کے ساتھ احساس ظلم ختم ہو جاتا ہے تو ظالم کو ہدایت نہیں ملتی۔ گناہ کے ساتھ احساس گناہ جب ختم ہو جاتا ہے تو گناہ گار کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جن کے پاس ظلم کے ساتھ احساس ظلم موجود ہو اور گناہ کے ساتھ احساس گناہ موجود ہو۔ امام حسین نے یزید کا مقابلہ کر کے آنے والی امت مسلمہ کو نسلوں تک یہ کم سے کم ضمیر کی آزادی تو ضرور دیتی ہے کہ اگر مسلمان گنہگار بھی ہے تو یزید کی طرح اپنے گناہوں پہ اکڑتا نہیں ہے بلکہ شرمندہ ہوتا ہے۔ مسلمان اگر کہیں سے ظالم ہے اور اس کو احساس دیا جائے کہ یہ ظلم ہے تو احساس ظلم اسے ظلم کے درجہ سے نکال کر ساحل صبر و عدل پر دے آتا ہے۔ یہ کس نے دیا ہے؟ یہ اس قربانی دینے والے شہزادے خلیل اللہ علیہ السلام، وہ شہزادے حبیب اللہ علیہ السلام نے دیا ہے، جس کو آج ہم امام حسین علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ آج مسجدوں میں یہ قمقمے جل رہے ہیں آپ کے، یہ لائٹیں جل رہی ہیں آپ کی جو بجلی کے پاور سے جل رہی ہیں، مگر جب یہ لائٹیں نہیں تھیں حرم میں، جب یہ لائٹیں نہیں تھیں مسجدوں میں تو مسجدوں میں چراغ جلتے تھے، اور چراغ کی بتی کب تک جلتی ہے؟ جب تک چراغ مشعوم ہوتا ہے، وہ تیل ہوتا ہے، تیل ختم چراغ کی لو بجھ گئی۔ تو دنیا کے چراغ اگر دنیا میں روشنی کا سبب بنے ہیں تو تیل کی وجہ سے بنے ہیں، مگر جب دین کا چراغ یزید بجھا رہا تھا، جب حرم کا چراغ یزید بجھا رہا تھا، تو حرم کا چراغ تو ہمیشہ قربانیوں کے تیل سے جلا ہے، قربانیوں کے خون سے جلا ہے۔ اس لیے یہ کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لو تھر تھرا رہی تھی حرم کے چراغ کی، زہرا کے لال اپنا لہو دان کر گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار
مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار، ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دعا کیجیے۔ الدنيا بعيوننا وعظم جلالك في قلوبنا ووفقنا لمرضاتك وصدق على دينك وطاعتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه برحمتك يا رب. ہلو حضرات، ایک ضروری اعلان آپ حضرات سماعت کروا دیں۔ پیغام زندہ کانفرنس 26واں سال جو بعد منڈی میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے 5 اکتوبر 2019 بعد نماز عشاء۔ آپ تمام حضرات سے مطمئنہ گزارش ہے کہ آپ حضرات پیغام زندہ کانفرنس میں تشریف لے آئیں اور ثواب تعالیٰ حاصل کریں۔ حضرات 5 اکتوبر بروز سنیچر بعد نماز عشاء بمقام بعد منڈی نواز کوٹا الہ آباد میں ایک خوبصورت اجلاس پیغام حسین کے نام سے ہو رہا ہے۔ آپ تمام حضرات اس میں شرکت کرنا۔ جس میں جناب سید عالم اقبال مصباحی صاحب مدھوبنی بہار جو کہ آج ان کی تقریر آپ کو سماعت فرمائی ہے، اور مقرر خوش بیان جناب
شبیر علی وارسی صاحب سرکت کا سے تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام حضرات کو ہماری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس میں تشریف لا کے ثواب دانہ حاصل کریں.